تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا تھا اکبر بادشاہ کو، کیونکہ اس نے جو ہے وہ بڑی خرافات نکالی تھی، یعنی ہندو رانیوں سے شادی کر لی، سکھوں سے شادی کر لی، خود بھی شادی کی ہندو اور خود اس نے اپنا ایک دین مذہب ایجاد کرنے کی کوشش کی جس کا نام اس نے رکھا دین الہی، دین اکبری یا دین الہی ایسے کر کے نام۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر سے اپنے آپ کو مراد لیا اور اس نے تبدیل کر دیا، کہا اکبر اللہ، سکے بھی جاری کرا اس نے، اور نام کیا استعمال کیا، اپنا لقب کیا رکھا، جلال الدین، جلال الدین محمد اکبر۔ تو حالانکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ جاہل، بڑا بالکل ٹھک جاہل تھا، کیونکہ 12 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بن گیا تھا، اور 70 سال کی عمر میں تقریباً یہ یعنی 50 سال حکومت کرنے کے بعد تقریباً 62 سال کی عمر میں یہ مرا ہے۔ اسی نے کہا کہ وہ میرے سامنے جب سجدہ کیا کرو، جب جو کوئی آئے گا دربار میں تو سجدہ کرے گا، سجدہ تعظیمی کو رواج دینے والا یہ ہے، اور ہر ایک پہ لازم تھا، جو بھی آتا تھا وہ کوئی بھی ہو سجدہ کرے گا۔ تو اس کا جو بیٹا تھا جہانگیر، اس نے بھی یہ رواج شروع میں رکھا، تو اس یعنی اس کے دور میں بھی یعنی ابھی جو ہے وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دور تو چل ہی رہا تھا اکبر سے لے کر اور آگے تک، اکبر تو مر گیا تھا، تو جہانگیر نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ اور ان کا سر جھکاؤ۔ تو بڑے بڑے پہلوانوں نے کوشش کی کہ آپ کا سر جھکایا جائے، تو آپ نے سر نہیں جھکایا، حتیٰ کہ آپ کی ناک مبارک سے خون آنا شروع ہو گیا، آپ کر کے کھڑے رہے کہ نہیں میں گردن نہیں جھکاؤں گا تیرے سامنے، ہے نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اقبال نے کہا نا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 69 یعنی جو 68 احمد اور آئیں گے، اور 70واں احمد جو ہے نا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام پاک ہے، 70واں احمد جو ہوگا وہ اس کی ایک خاص شان ہوگی اس کی، تو وہ آپ کا نام تھا احمد سرہندی، احمد سرہندی سید۔ تو آپ جو ہیں وہ آپ کے 2 نسب بیان کیے جاتے، تو ایک جگہ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا تھا کہ آپ فاروقی تھے، اور زیادہ تر اقوال اسی کے ہیں، اور بعض نے کہا کہ آپ فاروقی نہیں تھے بلکہ آپ سادات میں سے تھے، لیکن کیونکہ آپ پر فاروقیت کا غلبہ تھا، یعنی آپ جلالی تھے اور شریعت کے بڑے سخت پابند تھے، تو اس لیے بعض لوگ آپ کو اس طرف جانا منسوب کرتے ہیں کہ آپ فاروقی تھے، اور بعض نے کہا کہ کیونکہ آپ نے رافضیوں کے بارے میں کافی رد لکھا ہے، رافضیوں کا رد بیان کیا ہے، شیخین کریمین کی فضیلت بیان کی ہے، تو اگرچہ آپ سادات میں سے تھے لیکن رافضیوں نے آپ کو نسب آپ کا ایک جگہ جا کے تبدیل کر دیا تاریخ میں، اور کہا کہ یہ تو تھے ہی بھائی فاروقی تھے، سید آپ کو شمار نہیں کیا، تو ان کی وجہ سے نسب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کا نسب جو ہے وہ 7ویں 8ویں پشت میں جا کے بعض یعنی یہ اقوال ہیں، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر سید ہوں تو بھی ہمارے سردار ہیں، یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں تو بھی سردار ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں تب بھی ہمارے سردار ہیں۔ آپ کے لیکن جو اقوال ہیں اور آپ کے جو کلمات ہیں تصوف کے بارے میں، وہ مکتوبات کے نام سے یعنی جو مانے جاتے ہیں، مکتوبات، اس کی 3 جلدیں، تو اس میں آپ نے ہزاروں مسائل بیان کیے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ 28 تاریخ جو ہے وہ
سفر المظفر ان کی وصال کا دن ہے، تو اس میں اس کی نسبت سے آج کچھ ان کی بات ہو گئی۔